السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ وعن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، رواہ الترمذی۔ محترم ناظرین و معزز خواتین، میں الف ٹی وی کے ہفتہ واری پروگرام میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ایک اہم عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے انسانی زندگی پر فکر آخرت کے اثرات۔ محترم ناظرین و معزز خواتین، آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے 5واں اور اہم رکن ہے۔ حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ یعنی آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں جیسا بوئیں گے آخرت میں ویسا ہی کاٹیں گے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے: کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے، یہ فکر ہمارے اندر ہمیشہ زندہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، پھر اللہ تعالی ہمیں زندہ کرے گا، ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور اللہ تعالی ہم سب سے ہمارے اچھے برے کاموں کا حساب لے گا۔ یہ فکر ہمیشہ ہر انسان اور خاص طور پر ہر مسلمان کے اندر زندہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا ہمیں ہمیشہ احساس ہونا چاہیے۔ یہی ہے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب۔ ہر انسان کی آخرت اس کے مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جیسی مرتا ہے اس کی موت کیا ہے؟ درمیان میں، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے۔ مرتے ہی اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اخروی زندگی کے 3 اہم مراحل ہیں سلسلہ وار۔ پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے،
جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ حشر کا مرحلہ ہے، جہاں قبروں سے اٹھا کر لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ جنت اور جہنم کا مرحلہ ہے۔ محترم ناظرین و معزز خواتین، اللہ رب العالمین کا ہمیشہ سے یہ سسٹم رہا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر، انسانوں کے اندر مختلف طرح کی آزمائشوں میں انہیں ڈال کر، انہیں مختلف ٹھوکریں دے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہتا ہے، آخرت کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مگر حقیقی معنوں میں کما حقہ اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان تنبیہات سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل فکر آخرت سے معمور ہوتے ہیں، جن کے اندر رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن پڑھیں، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی بقا اور دوام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب خصوصی طور پر ہماری توجہ دلائی۔ قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ ہے، تقریباً بچے کو وہ سورہ یاد ہوتی ہے، سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اس سورہ کی 2 آیتیں پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تمہارا حال یہ ہے بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارا پورا مطمح نظر، تمہاری پوری کوشش، تمہارا پورا فوکس اپنی دنیا کو سجانے، سنوارنے اور بنانے پر رہتا ہے، اور آخرت کی زندگی جو بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لا فانی زندگی ہے، اس کو تم فراموش کر دیتے ہو، اس سے تم غافل رہتے ہو۔ اور میں نے جو آیت خطبے کے شروع میں پڑھی ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو، اس دن کا خوف کھاؤ کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور جس دن کوئی بیٹا اپنے باپ کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، اس دن کا آنا یقینی ہے، وہ ضرور وہ دن قائم ہوگا، سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو غور کرو، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے اور فریب میں مبتلا نہ کر دے، کہیں دنیا کی زندگی کو ابدی، لافانی اور ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھ لینا۔ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی زندگی سے غافل نہیں ہونا، دنیا کی زندگی کے فریب اور دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، غرور کے معنی دھوکے باز، یہاں غرور سے مراد شیطان، سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا فریبی اور فراڈ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا دھوکے باز، فریبی شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہم تمام لوگوں کو باقاعدہ متنبہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا چاہیے، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے،
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ چالاک کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالاک اور ہوشیار آدمی کی دو اہم علامتیں اور نشانیاں بتائی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہوشیار اور چالاک وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے سامنے پست کر دے۔ اللہ کی کوئی بات آ جائے، اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اس پر آمنا و صدقنا کہے، اپنے آپ کو رب العالمین کے حکم کے سامنے پست کر دے، عاجز کر دے، جھکا دے۔ اور دانا کا ایک ترجمہ حاسبہ سے کیا گیا ہے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ہوشیار آدمی کی ایک پہچان کیا بتائی گئی؟ جو اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہے، حساب کتاب کرتے رہے۔ دوسری علامت اور دوسری نشانی یہ بتائی گئی، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، چالاک آدمی اس کے لیے تیاری کرے، عمل کرے، محنت اور کوشش کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، عاجز، بیوقوف اور نادان آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے پیچھے لگ جائے، نفسانی خواہشات کی اتباع کرے، اپنے نفس کا غلام اور نفس کا بندہ بن جائے، اس کا دل جو کہے وہی کرے، اسی کو صحیح اور سچ سمجھے، ہر ایک چیز میں اپنے نفس کے فیصلے کو قبول کرے، اسی پر عمل کرے، نفسانی خواہشات کا پیروکار بن جائے۔ یہ نادان آدمی کی ایک علامت اور پہچان ہے۔ اگلی علامت، اگلی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور کچھ نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں اور بڑی بڑی آرزویں وابستہ رکھے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ وہ کرے گا۔ ایسا آدمی نادان ہے، اور بیوقوف اور نادان آدمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ چالاک، ہوشیار، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ اور نادان اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل، محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و معزز خواتین، دیکھیے، جب اللہ کے بندوں کے اندر آخرت کا ڈر ہوتا ہے، رب العالمین کے سامنے پیشی کا، جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، تو ان کی زندگیوں پر فکر آخرت کے کیسے اچھے اچھے اور بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے کیسے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں، دور رس اور بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں، ہم مثالوں کے ذریعے سے ان باتوں کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں۔ چنانچہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت طیبہ پر غور کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آخرت کی فکر ایسی تھی، آپ کو رب العالمین کے سامنے پیشی کا ایسا احساس تھا، کہتی ہیں کہ ما رأیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا قط حتی ارا منہ لہواتی وانما کان یتبسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی میں نے اس طرح سے قہقہا لگا کر، کھلکھلاتے ہوئے، ٹھٹھا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کے کوے نظر آنے لگے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی کا اظہار کرتے، انما کان یتبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما کر، مسکرا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ معمولی معمولی بات پر اس قدر ٹھٹھا مار کر ہنستے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر پڑتے ہیں. دیکھیے، بہت زیادہ ہنسنا یہ مردہ دلوں کی علامت ہے، اور باقاعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا، قہقہا لگا کر ہنسنا، یہ آخرت سے غفلت اور خدا فراموشی کی دلیل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خوشی کی بات آتی، اپنی رضامندی کا، اپنی خوشی کا اظہار کرتے، آپ قہقہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، آپ مسکرا دیا کرتے تھے، آپ تبسم فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حساس طبیعت کے مالک تھے، وَكَانَ إِذَا رَآ غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں گھنے بادل دیکھتے یا تیز ہوائیں چلتی ہوئی دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے اثرات دیکھے جاتے تھے. آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ پر خوف سی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ بے چین و بے قرار ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا یہ عالم ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر کے اندر تشریف لے جاتے، کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے، کبھی آپ آگے بڑھتے، کبھی آپ پیچھے ہٹتے. جب بارش ہو جاتی، آسمان کلیئر ہو جاتا، مطلع صاف ہو جاتا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی سانس لیتے تھے. اور جب تیز و تند ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو جاتے، آپ رب العالمین سے یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ. اے اللہ، میں اس ہوا کے خیر اور بھلائی کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اور اس کے اندر جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو فائدہ ہے، اے اللہ میں اس فائدے کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اور جس بھلے مقصد کے لیے یہ ہوا بھیجی گئی ہے، اے اللہ میں اس بھلے مقصد کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. اور اے اللہ میں اس ہوا کے شر سے، اس کے نقصان سے، اس کی برائی سے، اور جس برے مقصد کے تحت یہ ہوا بھیجی گئی ہے، اس برے مقصد اور اس نقصان سے میں تیری پناہ اور تیری حفاظت طلب کرتا ہوں. معمولی ہوا کے چلنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ مختلف طرح کے حادثات سے ہم شکار ہوتے ہیں. ہمارے اغل بغل میں لوگ مختلف طرح کے حادثات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. کئی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمیں احساس دلاتی ہیں، ہمیں متنبہ کرتی ہیں کہ ہو نہ ہو تمہارے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے، اس سے استفادہ نہیں کرتے، فائدہ نہیں اٹھاتے، ہمارے اندر کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آسمان پر بادل اٹھتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں. آپ بادل اٹھتے وقت یا تیز ہوا چلتے وقت پریشان دکھائی دیتے ہیں. بات کیا ہے؟
لوگ خوش ہوتے ہیں بادل دیکھ کر اور آپ پریشان ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کیا، جو باتیں بتائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ کہا عائشہ دیکھو، جو ہے ہو سکتا ہے اور اس بات میں کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بادل میں، اس ہوا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب پوشیدہ ہو۔ اسی ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ کون سی قوم تھی؟ بولیے آپ لوگ، کون سی قوم تھی وہ؟ قوم عاد۔ قوم عاد کو جس کی طرف ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے تیز و تند، بے قابو اور پالے والی ٹھنڈی ہوا کے اندر تیزی بھی تھی، اس کے اندر پالا بھی تھا، سردی بھی تھی، سخت سرد اور تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر ہوائیں چلتی رہیں۔ اللہ نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا، اور کیسے ہو گئے؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ گرے پڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کھجور کے تنے اور کھجور کے درخت گرے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ ایسی قوم تھی جو قوم اپنے بارے میں کہا کرتی تھی وقالوا من اشد منا قوہ، یہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہر طرح کی سہولتوں سے ہم بہراور ہیں، طاقتور ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے معمولی ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب ان لوگوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا عارض ممطرنا، ارے یہ تو بادل ہے، ہم پر برسنے والا ہے۔ بہت زمانے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بارش کے انتظار میں تھے، بارش کی امید میں تھے۔ جب آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، لوگ اپنے گھروں سے بارش کی امید میں باہر نکل گئے اور سمجھا کہ بارش ہوگی۔ کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے، برسات کی ان کو امید تھی، لیکن اللہ کے نبی نے، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل ہوا ما استعجلتم بہ، نہیں، اللہ بارش برسانے والا نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے، عذاب الہی ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی ہوا ہے کہ جس ہوا کے اندر دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا، کہا عائشہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ اس ہوا کے اندر اللہ کا عذاب نہ ہو؟ اسی ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ محترم سامعین، معزز خواتین، ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کما حقہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی اسی انداز سے تربیت کیا۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابیات کا، اس دور کے خواتین کا یہ حال تھا کہ باقاعدہ قبر کی وحشتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ سن کر وہ کانپ اٹھتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کبھی کبھی ان چیزوں کے تذکرے پر اس قدر روتے کہ ان کی داڑھیاں باقاعدہ آنسوؤں سے بھیگ جاتی، آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔
ان کی شرم و حیا مشہور تھی، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا، اللہ کی راہ میں انہوں نے اتنا خرچ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کریں تو بھی ان کی نجات کے لیے کافی۔ ایسے صحابی رسول، ان کے غلام ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان جاتے اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی، آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جب قبرستان آتے ہیں یا آپ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے تذکرے پر اس قدر نہیں روتے، قبر کے تذکرے پر اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ احد فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا، یہاں نجات پا گیا، بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو یہاں ناکام ہو گیا، جس کو یہاں نجات نہیں ملی، بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جائیں گی۔ یہ صحابی رسول عثمان غنی خلیفہ سوم کا یہ حال ہے کہ باقاعدہ قبر کے تذکرے پر اس قدر روتے ہیں کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، ہمیں بھی اپنے اندر اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ آج ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی ہم مارکیٹ میں، لوگوں کے درمیان، سماج میں سینہ تان کر گھومتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ گھومتے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پاس جانا ہے، رب العالمین کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، رب کو اپنی شکل دکھانا ہے۔ دنیا کے پہلے انسان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کا وہ مجمع ہوگا، ایک انسان بھی وہاں محشر میں، حشر کے میدان میں ابسینٹ اور غیر حاضر نہیں ہوگا۔ اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے، اور آخرت کی کامیابی، جو اصل کامیابی اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اس دن کی کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے موضوع سے متعلق ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کے اندر صحیح معنوں میں آخرت کا احساس اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جرائم، برائیوں اور بڑے بڑے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسلم کے ایک صحابی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو پکارا، بڑے درد بھرے انداز میں پکارا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زنیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری کا صدور ہو گیا ہے، میں نے زناکاری بدکاری کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ داہنی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے، وہ آپ کے پاس داہنی طرف آئے، کہا یا رسول اللہ انی زنیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدکاری کر لیا ہے۔ آپ نے ان سے اپنا رخ پھیر لیا، آپ بائیں طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے، وہ آپ کے پاس بائیں طرف آئے، کہا یا رسول اللہ انی زنیت۔ حدیث کے الفاظ ہیں،
حتی ثنى علیہ ذلک 4 مرات، یہاں تک کہ اس مجلس میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ اپنے خلاف زناکاری کی گواہی دی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا لعلک قبلت او غمست او نظرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے تم نے بوسہ دے دیا ہو، چوم لیا ہو، یا ہو سکتا ہے تم نے کچھ چھیڑم چھاڑ کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے تم نے جو ہے بری نظر ڈال دی ہو. کہا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حقیقت میں بدکاری کی ہے، مجھ سے یہ کام ہوا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ مجھ کو گناہوں سے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہوں سے پاک کیجیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہو گیا کہ واقعتاً انہوں نے گناہ کیا ہے، ان سے بدکاری کا صدور ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا. چنانچہ گڑھا کھود کر ان کو کھڑا کیا گیا اور پتھروں سے مار مار کر ان کو ختم کر دیا گیا. اسلامی سماج میں ایک شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام میں اس کی سزا موت ہے، پتھروں سے مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا گیا. اسی طرح سے حضرت غامدیہ جو قبیلے جوہینہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا بھی واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غامدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمہ علیہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حد والے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھ پر حد نافذ کیجئے. میں نے بدکاری کیا ہے اور بدکاری کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں، مجھ کو گناہوں سے پاک کیجئے، مجھ پر زنا کی سزا اور حد نافذ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو بلایا، ان کے سرپرستوں کو، رشتہ داروں کو بلایا اور آپ نے کہا ان کو ابھی لے جاؤ، احسن الیہا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو تنگ مت کرو، ٹارچر مت کرو اور ان کو ستاؤ نہیں، پریشان مت کرو. فَإِذَا وَضَعَتْ فَاتِنِي بِهَا، جب یہ بچہ جن دے، بچے کی پیدائش ہو جائے تب ان کو میرے پاس لے کر آنا. چنانچہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس صحابیہ کو لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھیج دیا، کہا ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، بچے کو ماں کی ضرورت ہے، جب بچہ دودھ چھوڑ دے، دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے، بچہ کچھ کھانے پینے لگے تب لے کر آنا. چنانچہ واپس کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر جب بچہ کھانے کے قابل ہو گیا، دودھ چھوڑ دیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما کر اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی اور اس خاتون نے خود کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھ پر زنا کی سزا نافذ کیجیے، میرا بچہ کھانے لگا ہے، دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اس کو قطر کر کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے حکم دیا، اس کے کپڑوں کو اس کے جسم سے اچھی طرح سے باندھ دیا گیا، بچے کو ایک صحابی رسول کے حوالے کیا گیا اور گڑھا کھود کر اس عورت کو بھی اس گڑھے میں ڈالا گیا اور پتھروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا گیا. محترم ناظرین و معزز خواتین، ان دونوں واقعات پر ذرا غور کریں. وہ دور کیسا تھا، وہ عدالت کیسی تھی، عہد نبوی کیسا تھا، آپ غور کریں. گنہگار اپنے آپ کو خود اسلامی عدالت میں پیش کر رہے ہیں، فرار کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، بھاگ کر جان بچا سکتے ہیں، اپنے گناہ کو چھپا سکتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو وہ سزا کے لیے پیش کر رہے ہیں. کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ان کے اندر آخرت کی فکر ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے. دنیا میں اپنے کندھوں سے، اپنے سر سے گناہوں کا بوجھ اتار کر منزہ اور پاک صاف ہو کر رب العالمین کا سامنا کرنا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک آخرت کی سزا
دنیا کی سزا سے زیادہ خطرناک معلوم ہو رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں دنیا کی سزا لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آخرت کی سزاؤں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ان دونوں واقعات کی روشنی میں آج ہم اور آپ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ آج ہر سال نہیں، ہر مہینہ نہیں، ہر ہفتہ نہیں، بلکہ ہر دن جرائم کے روک تھام کے لیے نئے نئے قوانین بنتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے، حکومت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ بس اب جو ہے جرائم پیشہ حضرات وہ سنبھل جائیں، الرٹ ہو جائیں، اب وہ بچ نہیں سکیں گے ہماری پکڑ سے، وہ ہماری گرفت میں آ جائیں گے۔ آپ شہروں کی حالت دیکھیے، جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، دکانوں اور مکانوں کے سامنے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے رہتے ہیں، پھر بھی برائیوں میں کوئی کمی آتی ہے؟ بولیے، کوئی کمی آتی ہے؟ جرائم میں کوئی کمی آتی ہے؟ واردات میں کوئی کمی آتی ہے؟ بے حیائیوں میں کوئی کمی آتی ہے؟ کوئی کمی نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آج کی حالت یہ ہے، اگر ایک مجرم اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، وہ فرار اختیار کر لیتا ہے، سارے شہر کی پولیس اس کو تلاش کرتی ہے، اگر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، ہیلا بہانہ بنا کر رشوت وغیرہ دے کر کسی طرح سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے۔ آخر یہ ماحول کیوں ہے؟ ماحول اس لیے ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا احساس نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، وہاں کی شرمندگی سے بچنا ہے اور وہاں کامیاب ہونا ہے، اس بات کا احساس آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ تو نبی کا جو سماج تھا، نبی کا جو معاشرہ تھا، وہ جو دور تھا، اس دور کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کتنا پاکیزہ دور تھا کہ گنہگار خود کو سزا دلانے کے لیے اسلامی عدالت میں پیش کر رہے تھے، اور آج مجرموں کو پورے شہر کی پولیس تلاش کرتی ہے۔ کتنا فرق ہے اس زمانے میں، اس دور میں اور آج کے دور میں، جس کے جہاں بہت سارے وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کا احساس نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج دنیا کے پیچھے اس قدر ہم پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں اس قدر مستغرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں کہ آخرت کا احساس جاتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، محترم ناظرین و معزز خواتین، آج ہمیں سمجھنا چاہیے صحابہ کے دور کو، ان کی زندگیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیں اسی سے سیکھنا چاہیے۔ اصل ہمارے ہیرو، ہمارے آئیڈیل، ہمارے قدوہ اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ اور صحابیات ہیں۔ ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اگر ان کی زندگیوں کو ہم فالو کریں گے، ان کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہم اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، آخرت کا احساس پیدا کریں، یہ خیال آ جائے کہ رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری بہتر تربیت ہوگی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس انہی کلمات پر میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر کما حقہ آخرت کی فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے محنت، کوشش اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، فریب کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑا دھوکے باز، ہم سب کا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں، چاہے ہم تنہائی میں رہیں، چاہے مجلس میں رہیں، کما حقہ تیرا ڈر اور تیرا خوف پیدا فرما دے۔ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فوری ہمیں
اپنے گناہوں کا احساس کرنے اور گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے، اور کما حقہ تیرے حضور ہم سب کو اللہ توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہماری نیکیوں کو، نیک اعمال کو، ہماری دینی سماجی خدمات کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی چھوٹی بڑی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو عزم و ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو رب العالمین دور فرمائے۔ ہم سب کی کوششوں اور کاوشوں اور ہماری دعاؤں کو رب العالمین قبول فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم یہاں سوال جواب کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال بھائیوں کی جانب سے اور ایک سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ سوالات کرنے سے پہلے میں چند روز کہنا چاہتا ہوں۔ سوال آج کے عنوان پر ہی ہونا چاہیے، انسانی زندگی پر فکر آخرت کی اثرات۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ سوال کرنے سے پہلے اپنا نام پیشہ بتائیں۔ بھائیوں کی جانب سے کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر خواتین کی جانب سے کوئی سوال ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کی جانب سے بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ یہاں ہم سوال جواب کی نشست کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں چند اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کوئی پروگرام رہے گا شیخ حبیب الرحمان صاحب کا۔ آپ کا ہم سے گزارش ہے کہ اگلے اتوار کو بھی شرکت کرنا نہ بھولیں۔ دوسرا